يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في موضع آخر: إن الله يحب المتقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحسب والمال والكرم، او كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العالمین کا بے انتہا کرم ہوا، اس کا احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو یہ مقدس اور محترم دن عطا فرمایا۔ اللہ رب العالمین ہمارے اپنے پاک اور مقدس گھر کے اندر حاضری کی سعادت کو قبول فرمائے اور مجھ گناہ گار کو صحیح باتیں کہنے اور ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ برادران محترم، میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو۔ کیا فرمایا رب نے؟ توجہ سے سننے کی ضرورت ہے، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو اپنے پروردگار سے ڈرو۔ آگے فرمایا: وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ تم کو موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم جب دنیا سے جاؤ اللہ کے پاس پہنچو، مالک حقیقی سے جا ملو، تو اس حال میں جاؤ کہ تم مسلمان ہو۔ کیا فرمایا؟ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تم کو موت ہی نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم اللہ کے یہاں فرما بردار بن کے جاؤ۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، جلالین تفسیر قرآن ہے، مولویت کے 6 سال میں یہ پڑھائی جاتی ہے۔ تفسیر جلالین، اس کے لکھنے والے کہتے ہیں کہ حق تقاتہ کی جو تفسیر علامہ جلال الدین نے کی ہے کہ حق تقوی کی تفسیر یہ ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کی فرما برداری کرے۔ کیا کرے؟ اللہ کی فرما برداری کرے۔ آگے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے جو بندے کو نعمتیں عطا کی ہیں ان نعمتوں پر اللہ کی شکر گزاری کرے۔ پھر آگے فرمایا کہ اللہ کا ذکر کرے، اس کو فراموش نہ کرے۔ فرمایا یہ جو ہے حق تقوی ہے، یہ تقوی کا حق ہے۔ اللہ رب العالمین بیٹھ جائے گا، انشاءاللہ سنتوں کا ٹائم دیا جائے گا، وہ بچے خاموش رہیں۔ تو 3 باتیں بتائیں، ایک تو اللہ کی عبادت کی جائے، دوسرا نعمتوں پر شکر ادا کیا جائے، تیسرا اللہ رب العالمین کا ذکر کیا جائے، اس کو فراموش نہ کیا جائے۔ جو بھی بندہ خدا ان
تین چیزوں کو کرے گا، فرمایا انشاءاللہ اللہ رب العالمین اس کا اعزاز فرمائے گا، اس کا اکرام فرمائے گا۔ میرے بھائی بزرگوں اور دوستوں، ہم نے ایک صاحب کو اپنے حسب اور نسب اور اپنے جاؤ منصب، اپنی ایمانداری پر فخر کرتے ہوئے دیکھا۔ آپ کو بھی ایسے لوگ مل جائیں گے کیا؟ دنیا کے اندر برادری، مال و دولت، خوبصورتی، بدصورتی، یہ چیزیں اللہ کے یہاں انسان کے لیے قابل عزت ہیں یا قابل عزت نہیں ہے؟ یہ چیز انشاءاللہ مجھے آج آپ کے سامنے ڈسکس کرنی ہے، اور اسی ٹاپک پہ انشاءاللہ میں بات کروں گا 10 منٹ۔ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اگر ہمارا برادر ہے تو صاحب عزت ہے۔ کچھ لوگوں کا وہم و خیال ہے کہ اگر روپیے والا ہے، پیسے والا ہے، صاحب ثروت ہے، ٹھیک ٹھاک ہے تو قابل عزت ہے، قابل احترام ہے، ورنہ نہیں ہے۔ کوئی سمجھتا ہے کوئی حسب میں اعلیٰ ہے، افضل ہے، تو وہ قابل عزت ہے، قابل تکریم ہے۔ آئیے ہم چلتے ہیں قرآن کریم کی طرف اور قرآن سے پوچھتے ہیں کہ پیسے والا افضل ہے، روپیے والا افضل ہے، یا اخلاق والا افضل ہے، ایمان والا افضل ہے، حسب و نسب والا افضل ہے، گورا افضل ہے، کالا افضل ہے، کون افضل ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے اس بارے میں؟ جب ہم قرآن کریم کو پڑھتے ہیں اور پہنچتے ہیں اس آیت پر، اللہ رب العالمین فرماتا ہے انما اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے باعزت، سب سے افضل، سب سے پسندیدہ، سب سے محبوب جو اللہ کو بندہ پسند ہے وہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ کون ہے جی؟ جو اللہ سے ڈرنے والا ہے وہ اللہ کو پسند ہے۔ کالا ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، گورا ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، دیہاتی ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، شہری ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، امیر ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، غریب ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، کسی بھی ذات کا، کسی بھی برادری سے تعلق رکھتا ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، بشرطے کہ اللہ سے ڈرنے والا۔ عجیب ٹائم چل رہا ہے، معاشرے کے اندر عجیب ہوا چل رہی ہے۔ اگر ہمارا برادر ہے، صاحب عزت ہے، اگر برادری اونچی رکھتا ہے، صاحب عزت ہے، پیسے والا ہے، صاحب عزت ہے، او لوگوں اس غفلت کے پردے کو چاک کرو، قرآن کریم پر عمل کرو۔ قرآن کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ تمہارے پیسے کی ضرورت نہیں، تمہاری خوبصورتی کی ضرورت نہیں، تمہارے حسب اور نسب کی ضرورت نہیں، اللہ رب العالمین کے نزدیک پسندیدہ اور فضیلت کا جو معیار ہے وہ اللہ نے تقوی پر رکھا ہے۔ اب چاہے وہ تقوی غریب کے اندر ہے، چاہے وہ تقوی امیر کے اندر ہے، چاہے وہ تقوی مالدار کے اندر ہے، چاہے وہ تقوی گورے کے اندر ہے، چاہے وہ تقوی کالے کے اندر ہے، چاہے وہ تقوی پٹھان کے اندر ہے، چاہے وہ تقوی کسی بھی برادری کے اندر ہے، چاہے وہ تقوی شہر والے کے اندر ہے، دیہات والے کے اندر ہے، بشرطے کہ تقوی والا ہو۔ جو تقوی والا ہوگا، اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، خدا کی قسم اللہ کے یہاں اس کا اعزاز کیا جائے گا، اس کا اکرام کیا جائے گا۔ یہ وہ جہالت کی باتیں تھیں، یہ وہ جہالت کا معیار تھا جس معیار کو قرآن کریم نے آ کر کے ختم کیا۔ لوگ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے۔ 1400 سال پہلے جو لوگ غریب فقراء صحابہ ایمان لائے اور نبی علیہ السلام کی مجلس مبارکہ میں بیٹھا کرتے تھے، جو اس زمانے کے اپنے آپ کو بڑے لوگ سمجھتے تھے، صاحب ثروت سمجھتے تھے، جن کا معاشرے میں
ایک وقار تھا, ایک عظمت کی نگاہ سے وہ دیکھے جاتے تھے. ان کا نبی مکرم آمینہ کے لال, ہم سب کی آنکھوں کی ٹھنڈک, امام الانبیاء اشرف الانبیاء خاتم الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ لوگ کہا کرتے تھے ہم بھی آپ پر ایمان لانا چاہتے ہیں, لیکن یہ عجیب بات ہے کہ ہم بھی وہیں پر بیٹھے, ہمارا نوکر ہم سے نچلے درجے کا, جس کی معاشرے میں کوئی حیثیت نہیں, جس کا معاشرے میں کوئی مقام نہیں, وہ بھی آپ کی مجلس میں بیٹھے, ہم یہ چیز گوارا نہیں کرتے. لیکن میرے بھائی بزرگوں اور دوستو, اللہ رب العالمین کو کسی کی جو ہے کسی کے منصب کی ضرورت نہیں, کسی کے صاحب غنی ہونے کی ضرورت نہیں, کسی کے حسن و جمال کی ضرورت نہیں, کسی کے حسب اور نسب کی ضرورت نہیں. بس اللہ کے یہاں جو معیار ہے, اللہ کے یہاں جو قابل تکریم ہے وہ ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تم میں جو بھی شخص اللہ سے ڈرنے والا ہے, اللہ سے ڈرنے والا ہے, رات اور دن اللہ سے ڈرتا ہے, اللہ کے آگے جھکتا ہے, خدا کی قسم قرآن کریم کہتا ہے وہ اللہ کے یہاں قابل احترام. آج آپ اور ہم عزت سمجھتے ہیں پیسے میں, آج آپ اور ہم عزت کرتے ہیں جس کی معاشرے میں چار لوگ قدر کرتے ہیں. قدر سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگوں میں پہچانا جاتا ہے, لیکن ایک وہ بندہ خدا ہے جس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں, جس کا لباس اچھا نہیں, جس کا کھانا اچھا نہیں, جس کی رہائش اچھی نہیں, چھوٹا سا مکان ہے, کپڑے گندے ہیں, سر میں تیل نہیں ہے, لیکن وہ شخص ایسا ہے کہ جب رات میں کھڑا ہوتا ہے, جب رات میں کہتا ہے الہ العالمین تو ہی کام بنانے والا ہے, تیرے سوا کائنات کے اندر کوئی بگڑی بنانے والا نہیں ہے, ایک وہ شخص ہے جس کو کھانا بھی پیٹ بھر کے نہیں ملتا, بچوں کو بھی پیٹ بھر کے نہیں کھلا پاتا, لیکن وہ اللہ سے ڈرتا ہے, اللہ سے ڈرتا ہے. اللہ کے سامنے رات کو جب ہم اور آپ سوتے ہیں وہ اللہ سے باتیں کرتا ہے, تہجد کی نماز پڑھتا ہے, اشراق کبھی فوت نہیں ہوتی, اوابین کبھی فوت نہیں ہوتی, چاشت کبھی فوت نہیں ہوتی, ہر وقت اللہ کا ذکر اس کا دل کرتا رہتا ہے. بتلائیے یہ شخص اچھا ہے یا وہ شخص جو ہزاروں کی شیروانی پہنے ہوئے ہے, جس پر لاکھوں روپے جو ہے اس کے گھر والوں پر مہینے کے اندر خرچ کیے جاتے ہیں, یا یہ شخص اچھا ہے جس کے گھر والوں کو ٹکڑا بھی نہیں ملتا لیکن اس کا تعلق اللہ سے اتنا قوی ہے, اتنا مضبوط اور مستحکم ہے کہ جب یہ رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے الہ العالمین کائنات کے کام بنا دے, اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا. بتلائیے ان دونوں میں سے یہ اچھا ہے یا یہ اچھا ہے؟ آپ کہیں گے قیاسی اعتبار سے, عقل کے اعتبار سے, عقل تو یہ کہتی ہے کہ اس کا کھانا اچھا, اس کا لباس اچھا, یہ اچھا ہونا چاہیے, لیکن شریعت یہ کہتی ہے کہ چاہے کچھ بھی کھاتا ہے, کچھ بھی پہنتا ہے, اگر یہ رب کا نہیں, رب اس کا نہیں, یہ کچھ بھی نہیں کھاتا, کچھ بھی نہیں پہنتا, یہ رب کا ہے اور رب اس کا ہے, تو بتلایا کہ قرآن کی روشنی میں, شریعت کی روشنی میں, تقوی کے اعتبار سے فرمایا کہ یہ شخص اچھا ہے جو غریب ہے, اللہ سے ڈرتا ہے. اس لیے میرے بھائی بزرگوں دوستو, آج کے ہم اس تقریر سے یہ میسج لے کے اٹھیں, انشاءاللہ ہمارے نزدیک اچھا وہ ہے جس کو قرآن اچھا سمجھے, ہمارے نزدیک اچھا وہ ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا بتلایا. اللہ رب العالمین مجھ گناہگار کو بھی, آپ سب کو بھی تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو باتیں کہی گئی ہیں باری تعالیٰ سب سے پہلے مجھ گناہگار کو, عاصی کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا